اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے حافظ نوید صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمر اندر برکت عطا فرمائے۔ ہن میں بلا تاخیر دعوت سخن دینا پروفیسر حافظ عبدالغفار صاحب، انشاءاللہ انہاں تو بعد قاری بلال انجم صاحب دا خطاب ہوئے گا۔ پروفیسر حافظ عبدالغفار صاحب۔ چلو ٹھیک۔ اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے ہے، جو اللہ تنہا یکتا پوری کائنات کا خالق، مالک، داتا، دستگیر، پالنہار، لجپال، غوث اعظم، فریاد رس، بگڑی بنانے والا، بیٹا اور بیٹی کی تقسیم کرنے والا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا کائنات سرور دین و دنیا جناب محمد کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پوری کائنات کے لیے ہادی و رہنما، مرشد اعظم، قائد اعظم اور ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجا کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اردو زبان میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے، کیونکہ میرے لیے مشکل ہے کہ میں پنجابی زبان میں آپ سے بات کر سکوں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے ماشاءاللہ قاری صاحب بہت اچھے انداز کے ساتھ بات کر رہے تھے، آپ کو بیان سنا رہے تھے، بڑی خوشی ہوئی، اور مجھ سے بعد بھی انشاءاللہ آپ اس طرح گفتگو سنیں گے، بیانات ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں چونکہ مدرس ہوں، ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کو میری باتوں کا اتنا مزہ نہ آئے، تو یا آپ اکتاہٹ محسوس کریں، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ بہت آسان اور سادہ انداز کے ساتھ آپ سے بات کر سکوں، تاکہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات میرے کچھ کہنے سے مجھے بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو ایک آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 90 ہے، آیت نمبر 90۔ نبی محترم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہر خطبہ میں اس آیت مبارکہ کو پڑھا کرتے تھے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کچھ اس کی تھوڑی تفصیل بیان کر دوں، کچھ اس کا مفہوم ترجمہ، کچھ اس پر بات ہو جائے۔ خواہ وہ خطبہ عید ہو، خواہ وہ خطبہ جمعۃ المبارک ہو، یا نکاح کا خطبہ ہو، یا جہاں کوئی مجمع ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آخر اس آیت مبارکہ کے اندر کون سی ایسی بات ہے کہ جس کے اندر اتنی جامعیت پائی ہے، اور ایک ایسا پیغام اس کے اندر ہے کہ پورا دین اسلام اس کے اندر بند ہو جاتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا اقسم سیفی۔ کون؟ اقسم سیفی۔ ابن کثیر کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قافلے گزرتے، شام کے ساتھ تجارت ہوتی، تو یہ لوگوں سے سن سنا کر اس کے ذہن کے اندر اسلام کی کوئی محبت پیدا ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس نے سنا تو یہ خواہش دل کے اندر پیدا ہوئی کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اسلام قبول کر لوں۔ تو اس نے مشورہ کرنے کے لیے اپنے جو اس کے مشیر تھے یا اس کے جو وزیر تھے ان کو اپنے پاس بلایا کہ دیکھیں جی، ایک آدمی ہے جس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ یہ دین پیش کرتا ہے، تو میرا ارادہ ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو اس کے جو وزراء تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے اور نہ ہم نے آپ کی گفتگو سنی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنی چاہیے اور ان سے ملنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کیا پیش کرتے ہیں۔ تو اس نے ایک وفد بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کو بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی اس وفد کی، تو انہوں نے جو آپ سے سب سے پہلا سوال کیا، میں مختصر کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیک سلیک کے بعد انہوں نے کہا من انتا، کہ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ من انتا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ۔ آپ نے اپنا کوئی شجرہ نسب نہیں بتایا جس طرح ہم بتانا شروع کر دیتے ہیں، یہ عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا وما انتا، آپ کا ڈیزیگنیشن، عہدہ کیا ہے؟ آپ نمبردار ہیں، آپ چیئرمین ہیں، آپ کوئی وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، آپ کا عہدہ کیا ہے؟ آپ کس مقام اور مرتبے کے اوپر فائز ہیں؟ آپ نے فرمایا آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر ذرا غور کیجیے، آپ نے کہا میں اللہ کا رسول، اور یہ بات جان لینی چاہیے اچھی طرح، بچے بھی بیٹھے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا عہدہ ہے۔ رسول اللہ سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر کوئی عہدہ، مقام اور مرتبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس انسان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ براہ راست بات کریں، اللہ کا مقرب فرشتہ وحی لے کر آتا ہو، کیا اس انسان سے بڑھ کر کوئی اس کائنات کے اندر انسان ہو سکتا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کا جو عہدہ بیان کیا ہے وہ رسول ہونا بیان کیا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا ہے۔ تو رسول اللہ ہونا یہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑا عہدہ ہے۔ کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم، کوئی بہت بڑا بادشاہ
خواہ وہ مشرق سے لے کر مغرب تک حکومت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ ذوالقرنین بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اس کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو عطا کیا ہے۔ اور پھر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام جو تشریف لائے، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ آپ علماء کرام سے سنتے ہیں، تقاریر سنتے ہیں، خطاب سنتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اس کائنات میں، اس زمین کی چھت کے اوپر، آسمان کی چھت کے نیچے اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے بعد، کیونکہ اللہ خالق ہے، مخلوق میں سب سے اعلیٰ، جتنی بھی مخلوقات کی اقسام ہیں، اگر کوئی سب سے اعلیٰ ہے تو وہ ہمارے پیارے رسول جناب محمد کریم خاتم الرسل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان نہیں ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے والدین سے بڑھ کر، من والدہ ووالدہ، والدین میں ماں اور باپ دونوں ہوتے ہیں، اور اولاد سے بڑھ کر اور پوری انسانیت سے بڑھ کر اگر میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، اتنی دیر تک کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اور دو چیزیں ہوتی ہیں، آپ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایک محبت طبعی ہوتی ہے، ایک محبت اضطراری ہوتی ہے۔ طبعی محبت یہ ہے کہ ایک بیٹا ہے، فطری اور قدرتی بات ہے، طبعی بات ہے کہ وہ اپنے باپ سے محبت کرتا ہے یا اپنی ماں سے محبت کرتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی باپ ہو اور اس کے سینے کے اندر اولاد کی محبت نہ ہو۔ ایک اولاد ہو، بیٹا اور بیٹی ہو، اور ماں اور باپ کی محبت اس کے سینے کے اندر نہ ہو۔ کیوں آپ میں سے کوئی ایسا ہے؟ نہیں ہے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اپنے والدین سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہونی چاہیے، والدین سے بڑھ کر۔ یہ جو بات کہی ہے کہ والناس اجمعین، تمام لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے، یہ محبت اضطراری ہے۔ میں آپ کے پاس یہاں حاضر ہوا ہوں، مجھے آپ کے ساتھ محبت ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ساتھ محبت ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی۔ اس کو محبت اضطراری کہتے ہیں۔ لیکن پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جب تک کسی انسان کے اندر یہ دو محبتیں پیدا نہ ہو جائیں، اتنی دیر تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب سے زیادہ محبت اگر ایک مسلمان کو ہونی چاہیے تو وہ رسول کریم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بلکہ ابو طالب کا ایک نعتیہ کلام ہے، آپ کے چچا تھے نا ابو طالب، مسلمان نہیں ہوئے، لیکن ان کا ایک نعتیہ کلام ہے، جب کفار مکہ آپ کو تکلیف دیتے تھے، آپ کو پریشان کرتے تھے، آپ کو برا بھلا کہتے تھے، تو آپ کے چچا کو تکلیف ہوتی تھی، آپ کے چچا کو تکلیف ہوتی تھی، اور وہ کبھی کبھار لوگوں کو اکٹھا کر لیتے اور ان کو کہتے کہ امام بخاری نے یہ پورے نعتیہ اشعار بیان کیے ہیں صحیح بخاری کے اندر،
وَبْيَضْ يُسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ شِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ لوگوں کو اکٹھا کر لیتے، کہتے تم میرے بھتیجے کو برا بھلا کہتے ہو۔ وَبْيَضْ يُسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ، اگر آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، اگر آسمان سے بارش اترتی ہے اور یہ کھیتیاں لہلہاتی ہیں، یہ کھجور کے باغات پکتے ہیں، یہ تمہارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، یہ میرے بھتیجے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر نہ، اگر میرا بھتیجا محمد نہ ہوتا تو تمہارے کھجوریں ہی نہ پکتی۔ یہ کون محبت کر رہا ہے؟ چچا ابو طالب کر رہا ہے، مسلمان نہیں ہوا لیکن محبت رکھتا ہے، پیار کرتا ہے، اور کہتا ہے لوگوں کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر آسمان سے بارش نہ، تو ایسی محبت۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہم واپس کرتے ہیں اسی نقطے پر، آپ نے فرمایا آنا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ رسول کے علاوہ، یہ بات ذہن میں بٹھانے، رسول اللہ کے علاوہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے وحی کسی کے پاس نہیں آتی۔ جبریل امین علیہ السلام انبیاء کے علاوہ کسی کے پاس نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قیمتی جملہ کہا تھا، کہا کہ میں روتی اس لیے ہوں، پریشان اس لیے ہوں، غمگین اس لیے ہوں کہ جو جبریل ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے آج کے بعد وہ نہیں آئے۔ تو جبریل کا آنا کس کے ساتھ ہے؟ رسول اللہ کے ساتھ۔ تو رسول اللہ ہونا سب سے بڑا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا آنا رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ کہنے لگے جی آپ کی طرف اترتا کیا ہے، نازل کیا ہوتا ہے، ذرا ہمیں پڑھ کر سنائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس کے اندر 3 باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، 3 کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور 3 کام نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ کوئی آیت ہے اس طرح کی؟ یہ وہ واحد آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اوامر کو بھی جمع کر دیا ہے، نواہی کو بھی جمع کر دیا ہے۔ 3 کام کون سے کرنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں بالعدل، عدل کرو، یامر بالعدل، والاحسان، اور احسان کرو، وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کو عطا کرو۔ 2 چیزوں کا تعلق، بلکہ ان 3 چیزوں کا تعلق جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان 3 چیزوں کا تعلق انسانیت کے ساتھ بھی ہے۔ اور وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کر دیا ہے وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، ہر فحش، بے حیائی اور بدکاری کے کام سے۔ والمنکر، اور منکر کہتے ہیں گناہ کو، اور بغی کہتے ہیں اللہ کی بغاوت کو۔ بعض لوگوں نے بغی سے مراد شرک بھی لیا، یعنی کہ یہ 3 کام نہیں کرنے اور یہ 3 کام کرنے ہیں۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ آیت مبارکہ سنی اور یہ جو اللہ کا پیغام ہے اس کو سنا تو سلام و دعا کا تبادلہ کیا، اٹھ کر چلے گئے، اپنے بادشاہ کو جا کر کہنے لگے کہ جو فیصلہ تو نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں، اور وہ جو قبیلہ تھا وہ بعد میں مسلمانوں کا ممد و معاون بنا۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اتنی جامعیت ہے، اتنی اس کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات نے مختصر الفاظ کے اندر کیا سمندر کے اندر، کوزے کے اندر سمندر بند کر دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ہر جگہ پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے اندر جو پہلی بات ہے اس کو کہتے ہیں عدل۔
عدل کرنا ہے۔ عدل کا جو سب سے اہم مفہوم ہے، جو ہمارے ہاں معروف ہے، وہ یہ ہے کسی بھی چیز کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دینا، اس کو کہتے ہیں عدل۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدل۔ لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بہت تفصیل کے ساتھ عدل کا معنی بتایا ہے کہ عدل کا سب سے پہلا اہم معنی یہ ہے کہ یہ عدل جو ہے یہ توحید کا مترادف ہے۔ کس کا مترادف ہے؟ توحید کو عدل کہتے ہیں۔ توحید کو، اگر کوئی انسان اللہ کے ساتھ عدل نہ کرے تو وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ عدل کیسے کرے گا؟ اللہ کی ذات کے ساتھ عدل کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کو یکتا واحد تسلیم کرے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ توحید 3 طرح کی ہوتی ہے۔ توحید کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ پہلی توحید یہ ہے کہ زمین، آسمان، کائنات، جو کچھ اس زمین کے اندر موجود ہے، نباتات، جو کچھ بھی چیزیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، اس کو پالنے والا، اس کا خالق اللہ کو تسلیم کیا جائے۔ یہ پہلی توحید ہے۔ یہ کون سی توحید ہے؟ جس طرح کہ آپ پڑھتے ہیں، سب کو یہ آیت یاد ہے، سورۃ فاتحہ یاد ہے نا سب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ یہ توحید ربوبیت ہے کہ یہ بندہ اعتراف کرتا ہے، مسلمان اعتراف کرتا ہے کہ 7 زمینوں کو، 7 آسمانوں کو، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں، کروڑوں اور اربوں کی تعداد کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، اس کو پالنے والی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ اس توحید کو سب لوگ مانتے ہیں، سب لوگ مانتے ہیں، اس میں اختلاف نہیں کرتے سوائے اس دنیا کے اندر چند لوگوں کے۔ لیکن جو اگلی توحید ہے نا، توحید الوہیت، کون سی توحید؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو عطا کی ہے۔ کس کو عطا کی ہے؟ آپ لوگوں کو عطا کی ہے، جو صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ توحید کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ جب یہ مان لیا کہ پوری کائنات کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہے، تو اب سجدہ، رکوع، قیام، نظر، نیاز، منت، چڑھاوا، جس کے اوپر لفظ عبادت بولا جاتا ہے، وہ سب کا سب ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر یہ مسلمان ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکتا ہے، کسی اور کو حاجت روا، مشکل کشا مانتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ توحید الوہیت کے اندر شرک کر رہا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا نا، یہ عقیدہ کس کو اللہ نے عطا کیا ہے؟ آپ لوگوں کو، موحدین کو، توحید پرستوں کو۔ جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ جو رب العالمین ہے، جو جہانوں کو پالنے والا ہے، اسی کے لیے میری نماز ہے، اسی کے لیے میری قربانی ہے، اسی کے لیے میرا جینا اور مرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت۔ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ عقیدہ دے دیتا ہے، جن کا یہ یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنا دیتا ہے، وہ اس کائنات کے اندر سب سے خوش قسمت انسان، کیوں یہ ایسا ہی ہے نا، جن کو اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید دے دے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔
جس کو بھی آپ عبادت سمجھتے ہیں وہ عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور یہی اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے ساتھ عدل کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ یہ بندہ کس کے ساتھ عدل کرے؟ اللہ کے ساتھ عدل کرے۔ اگر اللہ کے ساتھ عدل نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک تو عدل کا معنی یہ ہو گیا، اور عدل کا الٹ ہے ظلم۔ عدل کا الٹ کیا ہے؟ سمجھ آ گئی نا جی؟ عدل کسے کہتے ہیں؟ انصاف کرنے کو، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے ساتھ توحید کو ماننے کو۔ اور عدل کے جو الٹ لفظ بولا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں وہ کیا ہوتا ہے؟ ظلم۔ کوئی آدمی دوسرے کی جائیداد کھا لے تو ہم کہتے ہیں اس نے اس کے اوپر کیا کر دیا؟ ظلم کر دیا۔ تو ظلم کیا ہے؟ عدل کا الٹ ہے، مخالف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ سورہ لقمان میں آپ پڑھتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ یا بنیہ، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبَنِيهِ یا بنیہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے بیٹا شرک نہ کرنا، اے میرے بیٹا یا بنیہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے، ظلم عظیم ہے۔ عدل کیا ہے؟ عدل کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی توحید کو ماننا۔ اور شرک اور ظلم، عدل اور توحید یہ دونوں مترادف، شرک اور ظلم دونوں مترادف۔ تو شرک جو ہے وہ توحید کے الٹ ہے، اور عدل کا الٹ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عدل کو قائم کرو اور ظلم کو ختم کرو۔ اکثر ہم سنتے ہیں جی جو عدل کے معاشرے ہوتے ہیں، جن معاشروں میں عدل ہوتا ہے وہاں اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے فراوانی آتی ہے، رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، اور جو ظلم کے معاشرے ہوتے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ خواہ وہ ظلم اللہ کی ذات کے ساتھ ہو، خواہ وہ ایک انسان کا ظلم اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ ہو، وہاں تباہی اور بربادی آتی ہے۔ تو عدل کا تقاضا کیا ہے؟ آئیے ذرا ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عدل کا تقاضا کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اندر دیکھا اپنے بیٹے کو۔ کس کے اندر؟ خواب میں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انبیاء کو جو خواب آتے ہیں وہ وحی کا حصہ ہوتے ہیں۔ انبیاء کے علاوہ اگر کسی کو خواب آتا ہے تو وہ وحی نہیں ہوتا، وہ وحی نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ یا بنیہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ سفر طے کیا، اپنے بیٹے کے پاس آئے اور بیٹے کو آ کر کہا، یہ آپ واقعہ سنا ہوا، میں مختصر اس میں بتاتا ہوں۔ اے میرے بیٹا، میں نے تمہیں خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ کس کو کہا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ دیکھیں یہاں ہمیں کیا پیغام ملتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ایک حکم آ رہا ہے، اور وہ حکم خواب کی صورت میں آ رہا ہے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں۔ یہ جو وادی بے آب و گیا ہے، جہاں وہ ان کو 15 سال پہلے چھوڑ کر گئے تھے، اب وہاں اسماعیل علیہ السلام جب جوانی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، کہا جاتا ہے کہ 17 سال کی عمر تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور خواب کو پیش کر دیا کہ میں نے تمہیں دیکھا کہ خواب میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ باپ کے الفاظ میں فانظر ماذا تری، بیٹا تمہاری رائے کیا ہے، تمہاری رائے کیا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں نا، اولاد کا رشتہ کرنا ہوتا ہے تو ہم اولاد سے پوچھتے ہیں، بیٹے سے پوچھتے ہیں، بیٹا میں تمہارا رشتہ طے کرنے لگا ہوں فلاں جگہ پر، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ ہم پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے؟ کیوں بھائی؟
اکثر ہمارے معاشرے میں لوگ نہیں پوچھتے، تو یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد سے پوچھیں۔ اگر بیٹا ہے پھر بھی پوچھیں، بیٹی ہے پھر بھی پوچھیں، اپنی اولاد سے مشاورت کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فانظر ماذا تری، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے۔ تو جو فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں نا، جو فرما بردار اولاد ہوتی ہے، وہ اپنے والدین کی عزت رکھتی ہے، اپنے والدین کی عزت رکھتی ہے، لاج رکھتی ہے، لاج کا لفظ میں۔ اور جو والدین کی خواہش ہوتی ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ابا جی امی جان، جو آپ کی خواہش میری بھی یہی خواہش، آپ خوش تو میں خوش۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی کہا ابا جی جب اللہ کا حکم آ جائے نا تو پھر رائے نہیں پوچھا کرتے، پھر رائے نہیں پوچھتے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیں نا، یہ صدر ہے، وزیر اعظم ہے، کوئی ہماری پارلیمنٹ کا بڑا آدمی ہے، کوئی مسئلہ اگر قرآن مجید سے ثابت ہے، یہ ذرا اچھی طرح بات کو سمجھ لیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، اگر کوئی مسئلہ قرآن مجید سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے، تو اب یہ صدر اور وزیر اعظم کہ اس پر کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے 300-400 لوگوں سے پوچھے کہ بھی یہ آیت کے اندر یہ ہے، حدیث کے اندر یہ ہے، میں اس کو نافذ کروں یا نہ کروں، رائے تمہاری کیا ہے۔ اگر وہ پارلیمنٹ سے یہ بات پوچھتا ہے کہ تمہاری رائے کیا ہے، اگر سود کا مسئلہ ہے، قرآن مجید نے اس کو حرام کہا ہے، تو یہ پارلیمنٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے، ایم پی ایم این اے کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کے اندر اپنی کوئی رائے دے۔ یہی تو سب سے بڑی ہماری بدبختی ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے اب تک 6 دفعہ سپریم کورٹ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، حالانکہ سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ جانا ہی نہیں چاہیے۔ اور جب بھی سپریم کورٹ یہ فیصلہ دیتی ہے کہ جہاں جہاں سود کا کوئی لین دین، کاروبار، معاملہ، تجارت، جو کچھ بھی ہے، اس کو ختم کیا جائے، تو حکومت سپریم کورٹ کے خلاف دوبارہ عدالت میں چلی جاتی ہے۔ آج 75 سال ہو گئے، سب سے پہلے 1951 میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ سود حرام ہے، ملک کے اندر سود کو ختم کیا جائے۔ آج 75 سال ہونے کو ابھی تک وہ مسئلہ وہاں کا وہاں کھڑا ہے، اور حکومت سپریم کورٹ کے خلاف دوبارہ عدالت میں۔ اگر سود حرام ہے تو اس کو حرام۔ ہمارے ملک میں شراب کے کاروبار ہوتے ہیں، پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں، اگر بھی اللہ نے اس کو حرام کیا ہے تو پورے ملک میں وہ حرام ہونی چاہیے، کسی کو اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہاں غیر مسلم ہیں، اقلیتیں ہیں، تو ان کو بھی حکومت پاکستان کے آئین کی پابند ہونا چاہیے۔ غیر مسلم اقلیتوں کے نام پر ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ تم شراب بیچو اور بناؤ اور فروخت کرو، اپنی مجلسوں کے اندر اس کو چلاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے، اسماعیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ابا جی جب اللہ کا حکم آ جائے پھر رائے نہیں پوچھتے بلکہ عمل کرتے ہیں۔ دیکھو میرے بھائیو، جہاں جہاں بھی اللہ کا حکم آ جائے، ہمارے مولانا صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب ہمارے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھ کر بتا دیں کہ دیکھیں بھئی یہ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے، مسئلہ اس طرح ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے فرما دیا ہے، تو پھر ہمیں کوئی دوسری بات نہیں کرنی چاہیے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا مسلک ہے۔ ہم سپریم لا مانتے ہیں تو کتاب اللہ کو مانتے ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، تیسری کوئی چیز بھی ہمارے لیے سپریم لا نہیں ہے۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا
फनजुर माज़ा तरा, तुम्हारी क्या, या अबतिफ अल मा तो उमर सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। आप वो करें जो अल्लाह का हुक्म है, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो देखिए, बाप बुढ़ापे के अंदर लिया है, आपने वो सारा वाक़या सुना। ज़ाहिर हर बाप की ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा जवानी की उम्र को पहुँचे, मेरा दस्तो बाजू बने। हर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा जवानी की उम्र को पहुँचे, मैं इसको हारों से सजाऊं और इसके लिए दुल्हन ब्याह कर पाऊँ। होती है या नहीं होती भाई? हर वालिदैन की ये ख्वाहिश है। माँ ये चाहती है मेरा बेटा जल्दी जल्दी बड़ा हो। अक्सर हम सुनते हैं माँ कहती जब तुम बड़े हो जाओगे मैं तुम्हारी शादी करूँगी, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगी वो करूँगी, ऐसा होता है ना। तो ज़ाहिर है इस्माईल अलैहिस्सलाम की माँ की भी यही ख्वाहिश थी। शैतान ने बहकाने की कोशिश भी की, लेकिन अल्लाह की तौहीद का, अल्लाह के अदल का तकाजा ये था कि अल्लाह के सामने झुका जाता, और वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया। और नौजवान की ख्वाहिशें होती हैं, इस्माईल अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश अल्लाह के हुक्म के सामने दब गई, फौरन उसको कबूल कर लिया। ये होता है अदल। ये क्या है? अदल, कि इंसान अपनी तमाम ख्वाहिशात को छोड़ दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में आपका छोटा बेटा इब्राहीम, आपके हाथों में अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के पास पहुंच गया। आपने ऐसे अपने हाथों के अंदर उठाया है। 16, 17, 18 माह की उम्र है। इससे पहले आपके 2 बेटे अल्लाह के पास पहुंच चुके हैं। कितना गम आया होगा, कितने आप गमगीन हुए होंगे। आपकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए, आंखों से आंसू जा रहे। अल्लाह अकबर। आप क्या फरमाते हैं? या बुनैया इन्नल आइना का तदमा वल कल्बु यहज़ुन वला अकूलु मा ला यर्ज़ा रब्बना। ऐ मेरे बेटा, आज तुम्हारी जुदाई की वजह से आंखें गमगीन हैं, आंखें आंसू बहा रही हैं, दिल गमगीन है, मगर अपनी ज़ुबान से वो बात नहीं कहना चाहता जिससे तू नाराज हो जाए। खुशी में भी अल्लाह की रिदा और गमी में भी अल्लाह की रिदा। इसको कहते हैं अदल, कि इंसान खुशी और गमी में अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के अहकामात को बजा लाए और उन अहकामात की नाफरमानी न करे। यह है अदल। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की ज़ात ने हमें अदल इख्तियार करने का हुक्म दिया है, और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको इख्तियार करने का हुक्म दिया है, उसको इख्तियार करने को। यही तकाजा है। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा गए ना, तो लोग आपके इर्द गिर्द जमा हैं। अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े ईसाई आलिम थे, वो भी तशरीफ़ लाए। चंद दिनों बाद उनकी ताजपोशी होने वाली है, और जो जितने कबाइल हैं वो उसको अपना बड़ा बनाने वाले हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए, तो कहते हैं कि लोगों के हजूम में इस तरह मगरिब के बाद थोड़ा थोड़ा अंधेरा छा रहा था। लोग आपके इर्द गिर्द जमा थे, आप ऊँटनी के ऊपर सवार थे, तो मैं भी छुपते छुपाते वहाँ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काली चादर, काली कमली मुबारक अपने दोनों शानों के ऊपर ओढ़ रखी थी, ऊँटनी पर सवार थे। जैसे ही मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक को देखा तो मैं पुकार उठा, हादल वजहु लैसा बिवजहिल कज़्ज़ाब, कि ये किसी झूठे इंसान का चेहरा नहीं हो सकता। उसी वक्त इस्लाम मेरे सीने के अंदर महफूज हो गया, और आपके चेहरा मुबारक को देखा तो ये कैफियत बनी। लेकिन जब आपने लब मुबारक हलाए, जब आपने कलाम फरमाया, अल्लाह अकबर, फिर क्या ही कहने। फिर तो वो आपके सामने झुक गया। जो वो छुप कर आया था, आपने ऊपर चादर लेकर आया, उसने चादर दूर फेंक दी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने आप को पेश कर दिया।
وہ الفاظ سننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو، کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس افشوا السلام وتطعموا الطعام واصلوا الارحام، واصلوا الارحام۔ یہ تین چیزیں ہیں، یہ تین چیزیں اس آیت مبارکہ کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ افشوا السلام وتطعموا الطعام واصلوا الارحام، کہ اے لوگو سلام کو عام کرو، وتطعموا الطعام، اور ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، واصلوا الارحام، اور رشتوں کو جوڑا کرو، رشتوں کو جوڑا کرو، رشتوں کو جوڑا کرو۔ وصلوا والناس نیام، اور نماز اس وقت پڑھا کرو جب لوگ سو چکے ہوں، جب لوگ